سلطان محمود غزنوی۔ سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں چوریاں بہت ہونے لگیں۔ بہت زیادہ کوشش کے باوجود چور نہیں پکڑے گئے۔ بادشاہ اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوا اور چوروں کو پکڑنے کے لیے ایک عجیب تدبیر نکالی کہ شاہی لباس کو اتار کر چوروں کا لباس پہن لیا اور شہر میں خود گشت کرنے لگے۔ ایک جگہ پر دیکھا کہ بہت سے چور اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ بادشاہ بھی ان کے پاس چلا گیا۔ چوروں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا کہ میں تم جیسا ہوں۔ چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی چور ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنا کوئی ہنر بتاؤ، اگر تمہارے اندر کوئی ہنر ہوگا تو تمہیں ہم اپنے ساتھ شریک کر لیں گے، وگرنہ نہیں شریک کریں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ پہلے آپ لوگ اپنا ہنر بتاؤ، پھر میں اپنا ہنر بتاؤں گا۔ ایک چور نے کہا کہ میں اونچی سے اونچی دیوار پھلاند کر مکان کے اندر داخل ہو جاتا ہوں، اگرچہ بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے نے کہا کہ میری یہ خاصیت ہے کہ میں سونگھ کر بتا دیتا ہوں کہ خزانہ کہاں دفن ہے۔ تیسرے نے کہا کہ میرے کانوں میں ایسی خاصیت ہے کہ اگر کتا بھونکے تو میں کتے کی آواز سن کر بتا دیتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ چوتھے چور نے کہا کہ میری یہ خاصیت ہے کہ جس شخص کو میں رات میں دیکھ لیتا ہوں، میں دن میں اس کو پہچان لیتا ہوں، چاہے کتنا ہی رات میں اندھیرا کیوں نہ ہو۔ چوروں نے کہا کہ اب آپ اپنا بتائیں، آپ میں کیا خاصیت ہے؟ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ میری یہ خاصیت ہے کہ اگر کسی کو پھانسی ہو رہی ہو، اگر میں داڑھی ہلا دوں تو اس کو سزا معاف ہو جاتی ہے۔ چونکہ وہ بادشاہ تھے، اس نے ایک خاص لطیف انداز میں اپنا ہنر اور کمال بیان کیا۔ سارے چور یہ بات سن کر خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ پھر تو آپ چوروں کے سردار ہیں، جب ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے تو آپ ہی کے ذریعے ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ پھر چوروں نے مشورہ کیا کہ آج چوری کہاں کی جائے، تو سلطان بول پڑے اور کہا کیوں نہ آج چوری بادشاہ کے محل میں کی جائے۔ پھر سب نے مشورہ کیا اور طے پایا کہ آج بادشاہ کے یہاں چوری کی جائے، اس لیے کہ آج مصیبت سے چھڑانے کے لیے داڑھی والا موجود ہے۔ لہٰذا سب کے سب بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کتا بھونکا تو کتے کی آواز پہچاننے والے نے کہا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ بادشاہ چل رہا ہے، لیکن جو اس کے ساتھی تھے وہ کہہ رہے تھے نہیں، آج تجھے بھول لگ گئی ہے۔ لیکن چور پھر بھی چوری کرنے کے ارادے سے باز نہ آئے اور بادشاہ کے یہاں چوری کر ڈالی، اور مشورہ یہی کیا کہ خزانہ تقسیم نہیں کرتے، ایک جگہ دفن کر دیتے ہیں، کیونکہ بادشاہ کے محل کی چوری ہے، کل پولیس ہوگی، فوج ہوگی۔ سلطان نے سب چوروں کے ایڈریس پہلے ہی لے لیے تھے۔ صبح ہوئے تو سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فلاں فلاں آدمی کو گرفتار کر کے میرے روبرو پیش کرو۔ جب سب چور ہتھکڑیاں ڈال کر حاضر کیے گئے تو بادشاہ نے سب کو پھانسی کا حکم دے دیا اور کہا کہ اس مقدمے میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سلطان خود وہاں پر موجود تھا۔ جب چاروں چور پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو گئے اور سوچنے لگے کہ چوری تو 5 لوگوں نے کی تھی، یہ 5واں کہاں گیا؟ وہ چور جو رات کے اندھیرے کے اندر اس کی خاصیت تھی کہ کسی آدمی کو دیکھتا تو پہچان لیتا تھا صبح میں، وہ تختہ دار پہ لٹکا ہوا تھا، تو اس نے بادشاہ کو پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جو رات میں ہمارے ساتھ تھا۔ وہ تختہ دار سے چلایا کہ حضور کچھ دیر کے لیے امان دی جائے اور آپ سے تنہائی میں بات کرنی ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے پھانسی موقوف کر دو اور اس کو میرے پاس بھیج دو۔ اس نے کہا اے بادشاہ سلامت، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جب مجرموں کو تختہ دار پہ چڑھایا جاتا ہے، اگر اس وقت میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی سے نجات پا جاتے ہیں، لہٰذا آپ اپنا ہنر ظاہر فرمائیں تاکہ ہماری جان کو نجات مل جائے۔ پھر سلطان محمود غزنوی نے سب کو معاف کر دیا اور وعدہ لیا کہ وہ آئندہ کبھی چوری نہیں کریں گے۔ اس واقعے میں مولانا رومی نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ دنیا میں ہر شخص اپنے ہنر پر ناز کر رہا ہے، بڑے بڑے اہل ہنر اپنی بدمستیوں میں مست اور خدا سے غافل ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ان کے سامنے یہ ہنر کچھ کام نہیں آئیں گے، بلکہ یہی دنیاوی ہنر ان کو عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ اور اس کے برخلاف جن لوگوں نے اس دنیا کے اندھیرے میں اپنے خالق حقیقی اللہ رب العزت کو پہچان لیا اور اس کی معرفت اپنے دلوں میں پیدا کر لی، قیامت کے دن یہ خود بھی نجات پا لیں گے اور اس کی سفارش گناہ گاروں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ ایسا ہی ایک واقعہ
ایک مرتبہ ایک شخص سلطان محمود غزنوی کے پاس ایک پرندہ لایا۔ سلطان نے اس کی قیمت پوچھی تو اس شخص نے اس پرندے کی قیمت بتائی۔ سلطان نے کہا اس کی قیمت تو آپ نے بہت زیادہ بتائی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ اس پرندے کا پاؤں بھی ایک کٹا ہوا ہے۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ جب میں شکار پر جاتا ہوں تو اس پرندے کو ساتھ لے جاتا ہوں اور ایک جگہ پنجرے میں رکھ کر اس کو باندھ دیتا ہوں۔ یہ عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالتا ہے اور بہت سے پرندے جمع ہو جاتے ہیں، پھر میں ان سب کا شکار کر لیتا ہوں۔ تو سلطان محمود غزنوی نے اس کی ڈبل قیمت ادا کر کے اس پرندے کو خرید لیا، پھر اس کو ذبح کر دیا۔ تو ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اتنی زیادہ قیمت ادا کی اس کے باوجود اس کو ذبح کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سلطان محمود غزنوی نے بڑا عجیب جواب دیا کہ جو غیروں کی دلالی کرنے کے لیے اپنوں کو نقصان پہنچائے اس کا یہی حال ہونا چاہیے۔